ہیلو ویورز، السلام علیکم، خوش آمدید کہتا ہوں اپنے چینل اسلامک واقعات پر بیان آپ کے لے کے حاضر ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت زندگی اور شان بیان فرمایا قاری حنیف ملتانی صاحب نے۔ لائک کر دیں، شیئر کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، آپ کو لے چلتے ہیں خوبصورت بیان کی جانب۔ شان اتنی بڑی اللہ پاک نے عطا فرمائی، توجہ کرنا، یوں انگلی اٹھا دی چاند کا کلیجہ پھٹ گیا۔ اور حال یہ ہے کہ تین مہینے چولہے میں آگ نہیں جلتی۔ شان یہ ہے، یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیر دیا تو بادشاہ بنا دیا۔ اور حال یہ ہے کہ ایک ایک وقت میں دو پتھر پیٹ پہ بندھے ہوئے ہیں۔ شان یہ ہے، اگر یوں نگاہ اٹھا دی قبلہ بدل گیا۔ اور حال یہ ہے کہ پیغمبر کی بیٹی کو جو خود آپ نے کفن دیا وہ ایک پرانی چادر ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اس وقت انتقال فرما گئے جب آپ اماں کے پیٹ میں ہی تشریف فرما تھے۔ یتیم پیدا ہوئے، دادی زندہ تھی، دادا بھی زندہ تھا۔ علماء کرام نے لکھا عبد المطلب گھر میں کھانا کھانے کے لیے آتا تو جلدی سے نکل جاتا، گھر میں بیوہ بہو ہے شرماتا ہوا جلدی نکل جاتا، ہے بھی بیوہ ہے بھی پیٹ سے ہے بھی حمل سے گھر میں نہ ٹھہرتا۔ ایک دن اشارہ کر کے حضرت کی دادی نے بٹھا لیا، میری ایک بات سن کے جانا۔ عبد المطلب بیٹھ گئے، حضرت کی دادی کہنے لگی تمہیں کچھ معلوم بھی ہے؟ تم سارا دن باہر رہتے ہو، تم تو بیت اللہ میں پڑے رہتے ہو، تم تو خانہ کعبہ میں رہتے ہو، میں بڑی پریشان ہوں، میں بڑی حیران ہوں، میں بڑی دکھیا ہوں۔ عبد المطلب کہتا تجھے کیا تکلیف ہوئی؟ کہنے لگی تجھے کیا معلوم ہے، قریش خاندان ہے، ہم عزت والے ہیں، بیت اللہ کی چابیاں ہمارے پاس ہیں، میں کیسے نہ گھبراؤں؟ یہ ہماری بیوہ بہو، یہ ہماری نو ایسا عطر استعمال کرتی ہے پورا گھر ہر وقت مہکا رہتا ہے بھی بیوہ ہے بھی پیٹ سے عطر لگاتی ہے۔ عبد المطلب بھی کھل گیا، کہنے لگا میں خود شرماتا تھا، تو گھر میں بیٹھی رہتی ہے، مکے والوں نے میرا سر کھا لیا، مجھے ہر وقت پوچھتے ہیں اے عبد المطلب تیرے گھر پہ عطر کی بارش کہاں سے ہوئی؟ اور عبد المطلب نے بڑھ کر یہ بات کہی اپنی گھر والی سے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی سے، کہ تو نے بات چھیڑ دی، یہ عطر کوئی عام عطر نہیں ہے، یہ ایران کا عطر نہیں، عراق کا عطر نہیں، فلسطین کا عطر نہیں، شام کا عطر نہیں، مصر کا عطر نہیں، یہ کوئی خاص خوشبو ہے۔ توجہ ہے سب کی؟ عبد المطلب نے کہا حضور کے دادا نے تم دونوں ساس بہو ایک جگہ تو رہتی ہو، پوچھ کیوں نہیں لیتی کہ یہ عطر اس کے پاس آتا کہاں سے ہے؟ پوچھ کیوں نہیں لیتی کہاں سے یہ خوشبو تیرے پاس آتی ہے؟ ہائے ہائے کیا جواب دیا حضرت کی دادی نے، کہنے لگی تجھے کیا معلوم، میں تجھے کیا بتاؤں، کئی مرتبہ پوچھنے کے لیے اس کے قریب جاتی ہوں، کئی مرتبہ اس کو اپنے قریب بلاتی ہوں، جب میری نگاہ میری نظر اس کے چہرے پہ پڑتی ہے میرے پسینے چھوٹ جاتے ہیں۔ پوچھ نہیں سکتی، میں روم میں آ جاتی ہوں، میری زبان گنگی ہو جاتی ہے، میری بات ختم ہو جاتی ہے، میں نہیں پوچھ سکتی، آپ مرد ہیں آپ پوچھ لیں۔ عبد المطلب نے آواز دی بیٹی آمنہ، جی ابا ذرا سامنے تو آؤ۔ اللہ اکبر، خانے وال کے مسلمانوں کیا نظارے ہوں گے، کیا وقت ہوگا جب سیدہ آمنہ دو جہان کی دولت کو لے کر سامنے آ رہی ہیں۔ پوچھا ہے عبد المطلب نے بیٹی برا نہ منانا، ایک بات پوچھتا ہوں،
یہ عطر تجھے کون لا کے دیتا ہے، یہ خوشبو تجھے کون لا کے دیتا ہے جو تو استعمال کرتی ہے؟ اور میں یہ تجھے بتا دوں یہ عام عطر نہیں، کون تجھے دے کے جاتا ہے یہ عطر؟ ہر وقت بیڑے میں خوشبو، کمرے میں خوشبو، ہر جگہ خوشبو ہے، یہ تجھے عطر کون لا کے دیتا ہے؟ تم عطر استعمال کرتی ہو، بیوہ ہو کر حاملہ ہو کر عطر لگاتی ہو۔ بوڑھی عورتوں کی عادت ہے بیچ میں ٹوک بھی گل کرنے کی، بات کرنے کی۔ دادی کہنے لگی جی آپ کیا کہہ رہے ہیں، یہ عطر لگاتی ہو، عطر لگاتی ہو؟ یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ عطر پیتی کہاں سے ہو؟ جہاں تھوکتی ہے وہاں سے وہ خوشبو آتی ہے۔ شان ہے میرے آقا کی حضرت، جہاں بیٹھے وہاں خوشبو، غسل خانے میں خوشبو، میڑے میں خوشبو، گھر میں خوشبو، جدھر سے گزرتی ہے خوشبو ہی خوشبو ہے۔ آپ پوچھتے کیوں نہیں؟ جناب سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رونے لگی، فرمانے لگی میرے ابا کوئی شک نہ کرو، کوئی شبہ نہ کرو، نہ میں نے کبھی عطر خریدا، نہ میں نے بازار دیکھا، نہ میں نے عطر والے کی دکان دیکھی، نہ مجھے کبھی کسی نے لا کے دیا، نہ تم لائے نہ میں لائی نہ اور کوئی لایا، پھر یہ عطر کہاں سے آتا ہے؟ روتی روتی نے اپنے دونوں ہاتھ پیٹ پہ رکھ دیے اور فرمانے لگی تنگ نہ کرو، مجھے ایسا معلوم ہوتا اس آنے والے مہمان کی برکت ہے۔ شان ہے میرے آقا۔ اور فرمانے لگی کہ تم نے تو صرف خوشبو سونگھی، اگر کچھ اور بتاؤں دیوانی کہو گے۔ یہ چاند مجھے جھک جھک کر سلام کرتا ہے، یہ سورج مجھے سلام کرتا ہے، سورج جھک جھک جس پتھر کے پاس سے گزرتی ہوں وہ پتھر مجھے سلام کرتا ہے، جس درخت کے پاس سے گزرتی ہوں درخت کے پتے مجھے سلام کرتے ہیں۔ اور فرمانے لگی ہر رات کوئی نہ کوئی جلیل القدر پیغمبر آ کر خواب میں مجھے آخر الزماں پیغمبر کی ماں ہونے کی بشارت دیتا ہے۔ شان ہے میرے آقا۔ عبد المطلب کو پتہ چل گیا کہ میرے گھر میں کوئی چیز آنے والی ہے۔ پہلے ہر وقت پریشان رہتا تھا، بیٹا فوت ہو گیا، یتیم لڑکی ہوگی یا لڑکا ہوگا، کیسے وقت گزرے گا۔ آج عبد المطلب کی مسرتوں کا وقت آیا اور وہ خوش ہوتا ہوا گھر سے نکلا، مولا مجھے اندازہ ہو گیا کہ تو میری جھولی بھرے گا۔ بے شک بے شک۔ کھانے وال کی مسلمانوں، جس نبی کی آمد پر اللہ پاک نے عطر کی بارش کی، خوشبو ہی خوشبو آئی، اس نبی کا کلمہ پڑھ کر، اس نبی کا قرآن گھر میں رکھ کر، اس نبی کی شفاعت کا امیدوار ہو کر، اس نبی کی اچھی اچھی تعریف کر کر اگر تو جہنم کے انگاروں میں جائے گا تجھے شرم نہیں آتی؟ اس پیارے آقا کریم سے فرمایا ان بطش ربک لشدید، میری پکڑ بڑی سخت ہے، بعد آ جاؤ۔ فذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تیری بات کو نہیں مانتا میرے حوالے کر، وہ رگے توڑوں گا جو یاد رکھے گا۔ سبحان سبحان اللہ۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں دن قریب آتے چلے گئے، بالآخر وہ رات آ پہنچی، وہ وقت آ پہنچا جب میرے لال نے دنیا میں قدم رکھا۔ نہ مجھے متلی ہوئی، نہ میری طبیعت خراب ہوئی، نہ مجھے درد ہوا۔ سیرت کی کتابوں میں عموماً لکھا ہے کہ اتنی غربت تھی، اتنا افلاس تھا، اتنی تنگ دستی تھی کہ حضرت جس گھر میں تشریف لائے چراغ نہ تھا، روشنی نہ تھی۔ روشنی نہ تھی، سبحان اللہ۔ میری طبیعت اس بات سے اتفاق نہیں کرتی کہ گھر میں نبی کی آمد ہو رہی اور گھر میں چراغ نہ ہو، تیل کے لیے پیسے نہ ہو۔ میرا یہ عقیدہ ہے، میں اپنا یقین آپ کو بتاتا ہوں کہ اصل وجہ یہ تھی جہاں دو جہان کی نور نبوت آ رہی ہو وہاں
मसनूई बत्तियों का क्या काम है? मसनूई बत्तियों का कोई काम ही नहीं जाए खुदा सुभान अल्लाह जिंदाबाद। जहाँ 14 तबक की रोशनी आ रही हो वहाँ चिरागों का क्या काम है? वहाँ मोमबत्तियों का क्या काम है? जो दूसरों को रोशनी देने वाला आ रहा हो वहाँ अंधेरों का क्या काम है? वहाँ अंधेरों का क्या काम जो दूसरों को बत्ती देने वाला आ रहा हो। सैयद आमना फरमाती हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जब आप पैदा हुए तो ये कुदरती बात है, औरत को बड़ा इंतजार होता है, खसूसन बेवा औरत कि लड़का पैदा हुआ या लड़की, वो अपनी तकलीफ को भूल जाती है और वो कान लगा के रखती है कि घर की औरतों में से या दाइयों में से कोई तो बोले कि लड़का है। कोई तो बोले। चुनाचे जब इत्तला दी गई कि लड़का पैदा हुआ, सैयद आमना फरमाती हैं औरतें इधर उधर हुई, मेरा शौक आया मैं भी अपने यतीम को देख तो लूं। फरमाती हैं जब मैं देखने के लिए उठी तो देखती क्या हूं, मेरे लखते जिगर ने जमीन पे माथा रख दिया पर माथा रख दिया और ये बता दिया अम्मा मैं खुद भी उस एक की चौखट पे सर झुकाने आया हूं और सारी दुनिया को झुका के छोड़ूंगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फरमाती है मैंने गोद में उठाया, मैंने प्यार दिया, माथे पे बोसा दिया तो मेरे लब ठर गए, लब ठर गए। सुभान अल्लाह। मेरा सीना ठंडा हो गया हुजूर की आमद हो रही है और जिधर देखती हूँ मेरे घर में रोशनी रोशनी है, जिधर देखती हूँ मेरे घर में रोशनी रोशनी है। जब मैं प्यार कर रही थी तो फरमाती है मेरे नूरे नजर ने शहादत की उंगली यूं आसमान की तरफ उठाई, मैं बड़ी हैरान थी, ये तो कल का आज का बच्चा है, ये क्या मुझे बता रहा है? हकीकत में ये बताने लगे थे कि ऐ मेरी अम्मा और अब के लोगों सिर्फ एक इबादत के लायक है, हाजत रवा वो एक है, मुश्किल कुशा वो एक, मुश्किल कुशा वही एक हमारा खुदा। अल्लाह जिंदाबाद। इनका काफिला आया हुआ है, दाइयां आई हुई हैं बच्चों को लेने के लिए, बच्चे ताला करती थी, अमीर लोगों से पैसे लिया करती थी। सारे उलमा ने लिखा है कि दाइयां छोड़ छोड़ के चली गई, यतीम है क्या मिलेगा। मैं ये कहता हूं दाइयों को भी इल्जाम ना दो, उन्हें क्यों कहते हो कि वो गरीब समझकर छोड़ गई? असल बात ये है वो अमानत हलीमा की है, कोई और क्यों ले जाए? अमानत जो हलीमा की है तो और कैसे ले जा सकता है? जब अमानत हलीमा की है कोई और कैसे ले जाती? और हलीमा को किसी ने बच्चा ना दिया और ये गोद काली कमले वाले की है, इसमें और कोई क्यों आ जाता? बेशक बेशक, और कैसे आ सकता था? फिर पर आकर के कहने लगी अपने खामिन से, सुना है यहाँ एक यतीम बच्चा है, खाली जाने से उसी को लेते चले। उसी को लेते चले। दरवाजा खटखटाया, अंदर आई, आमना मैंने सुना है अल्लाह ने तुझे यतीम दिया। जी हाँ, यतीम दुनिया में आया है, मेरी गोद अल्लाह ने आबाद की है। कहने लगी जरा दिखा तो सही, जरा दिखा तो सही, कहाँ है? चिट्टी चादर ऊपर उड़ा रखी थी, सैयद आमना ने मुखड़े से यूं चादर हटाई। हलीमा कहती है इतना जबरदस्त नूर का लश्कारा लगा, मेरी आंखें चुंधिया गई, नूर का लश्कारा लगा। सुभान। मेरी आंखें घबरा गई और मैंने उठाकर जब सीने से लगाया तो मेरे लब ठंडे हो गए, मेरे सीने में सुरूर आ गया। अब मुझे ये फिक्र हुआ कहीं ऐसा ना हो कोई और आ जाए और ये दौलत मुझसे छिन जाए। अल्लाह जल्दी जल्दी। जैसे हमारे यहाँ अगर कोई गिरी पड़ी चीज नजर आ जाए ना बाजार में तो सीधा झुक के नहीं उठाता, कभी कोई दुकानदार देख ना ले, फसकड़ा मार के बैठ जाता है जूता ठीक करने के बहाने। बड़े तरीके हैं ना हमारे मुल्क में। लाहौर में एक आदमी 150 रुपए का जूता खरीद के लाया, आके नमाज पढ़ने लगा तो कुंठी आंख से जूता भी देख रहा था, नमाज भी पढ़ रहा था। चोर ने भी देख लिया कि ये दोनों काम कर रहा है, मुबल्लिग बन गया। बोला शर्म नहीं आती, नमाज भी पढ़ते हैं, जूता भी ताड़ते हैं। उनने नीचे को नजर की, वो जूता उठा के गायब हो गया। हमारे यहाँ से यही होता है ना। हलीमा बड़ी जल्दी में कहने लगी सब चली गई मेरी साथ वाली, मुझे इजाजत दो मैं जाना चाहती हूँ। हज़रत आमना बार बार कहती है घबराना मत, मेरे यतीम की बेपरवाही ना करना।
یتیم کی بے یوں پرواہی نہ سوچنا وارث کوئی نہیں، جو دے سکتی ہوں اس سے زیادہ دینے کی کوشش کروں گی، میرے یتیم کی خدمت کرنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حلیمہ دروازے سے لے کے نکلنے لگی، آمنہ پھر دوڑ کے حلیمہ موت زندگی کا کوئی پتہ نہیں، ایک مرتبہ اور دیدار کرا دے۔ ایک مرتبہ اور دیدار کر لیا آمنہ دوبارہ دروازے سے باہر آئی، ڈاچی اونٹنی لیے ہوئے خامن بیٹھا تھا، اس کو کہنے لگی جلدی کرو شہر سے نکلو، جلدی کرو۔ وہ کہنے لگا کوئی ہم نے چوری کی، اور نہ چوری سوری کی بات نہیں، جو دولت میں لائی ہوں دنیا میں کسی کو نہیں ملی، کسی کو نہیں۔ مجھے ڈر ہے یہ دولت نہ چھن جائے، جلدی کرو ڈاچی کو اٹھاؤ۔ اب سرکار گود میں ہے حلیمہ کی، آگے خامن بیٹھا ہے۔ اللہ پاک جل شانہ نے ڈاچی کو سمجھا دیا، خبردار بے خبری میں صحیح، حلیمہ کا خامن میرے محبوب کی طرف پیٹھ کیے بیٹھا ہے، بے ادبی کر رہا ہے، بے ادبوں کو اٹھا کر لے جانا تیرا کام نہیں۔ تیرا کام نہیں، بے شک سبحان اللہ۔ جو بے خبری میں بے ادبی کرے ان کو ڈاچی اٹھا کر نہیں لے جاتی، تم جان جان کر قرآن کو ٹھوکر مارو اور پھر کامیاب ہو جاؤ۔ فرمایا خسر الدنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین۔ دنیا اور آخرت میں ذلیل ہو کے مریں گے وہ لوگ جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے کنڈ کرے پیٹ کرے، قرآن کو جو ٹھکرائے گا کبھی عزت کی موت نہیں مر سکتا۔ بے شک کبھی عزت کی موت نہیں مر سکتا، ذلت کی موت۔ حلیمہ کہنے لگی بختوں والا بچہ معلوم ہوتا ہے، آپ اپنی گود میں لے لیں۔ حلیمہ کے خامن نے گود میں لیا، ڈاچی خود بخود کھڑی ہو گئی، کھڑی نہیں ہوئی، دوڑ پڑی، دوڑی نہیں بڑک رفتار بن گئی، خود دوڑ پڑی ڈاچی، سبحان اللہ۔ وہ جو کئی دن پہلے دائیا چل چکی تھی ان کا مستقل قافلہ تھا، حلیمہ پیچھے رہ گئی تھی، انہوں نے دیکھا پیچھے سے کچھ تیز سواری دوڑائے آ رہا ہے، ایک دائی کہنے لگی سارا قافلہ اکٹھا ہو جاؤ، ایسا معلوم ہوتا ہے کوئی لٹیرا آ رہا ہے، قافلے کو لوٹے گا۔ ایک تیز نگاہ والی دائی نے پیچھے نظر ماری اور کہنے لگی لٹیرا نہیں، یہ تو دو جہان کے مقدر کا سویرا آ رہا ہے، دو جہان کے مقدر کا سہرا۔ اللہ اکبر، زندہ باد زندہ باد زندہ باد اللہ۔ کسی دائی نے کہا تجھے کیسے پتا؟ اور کہنے لگی دیکھتے نہیں ہو ستارے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، سبحان اللہ، ستارے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں حضرت پاک کے ساتھ۔ سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ اپنا آلہ اپنے گھر میں لے آئی، دو جہان کی دولت۔ قحط کا زمانہ ہے، گھاس نہیں، پانی نہیں، جانور بھوکے پیاسے، دودھ نہیں۔ اپنے گھر کا چھوٹا سا برتن اٹھایا اور اپنے خامن کو دیا، ذرا دیکھو تو صحیح کسی بکری کے نیچے ایک دو دھار دودھ کی نکل آئے، میں اپنے پیارے بچے کو پلاؤں گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انہیں کیا معلوم تھا؟ وہ برتن جو حلیمہ نے اپنے شوہر کو دیا وہ بھر گیا، وہ کہنے لگا اور برتن لاؤ، اور برتن لاؤ، اور برتن لاؤ۔ حلیمہ کے سارے گھر کے برتن دودھ سے بھر گئے، بکری کا دودھ ختم نہیں ہوا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بکری کا دودھ ختم نہ ہوا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ دوستو یہ تھا بیان کاری حنیف ملتانی صاحب کو، امید ہے پسند آیا ہوگا۔ پسند تو ہمارا چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ بیان میں، تب تک